اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک نئے طریقے سے ہمارے مسلمانوں کا ایمان بنانے کے لیے بتاؤں گا، کیونکہ وہ لوگ کفار میں جو اللہ کے ساتھ بیوی ہے سمجھتے ہیں، بیٹا ہے سمجھتے ہیں اور انسان ہے سمجھتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے میرے مسلمانوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا اور ہم بول رہے ہیں اذان میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ 1400 سال سے منادی یہ گونج رہی، اعلان ہم کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اب اگر سوچو، ہندو کا خدا یہ کہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، کیا یہ منادی سن سکتا؟ آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پوری دنیا میں گونجری آزاں، اور ہندوستان کے ہر مسجد سے آواز یہی آئے گی۔ مسجد تو کیا، کبھی جو ہے جماعتیں باہر جاتی ہے اور سڑکوں پر نماز، جنگلوں میں نماز، بسوں میں نماز، ٹرین میں نماز، یہاں تک کہ جہاز میں بھی نماز ہوتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کے کشتیوں میں بھی نماز ہوتی ہے۔ اب یہ جو اذان گزری اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جو انسان مسلمان ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی میرا خدا ہے، اور ہندو خدائیں کیا یہ سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو اللہ خدا ہے بول کے اگر سے ڈکلیئر ہو گیا تو آسمان میں صرف اللہ ہے، آپ کو اذان کے ذریعے قیامت تک ملے گا اشارہ۔ کرسچن کا خدا اگر کہے کہ جی میں نے جو ہے دنیا بنائی، اب آپ سوچو، اگر انسان خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ سن رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، اور بائبل کے اندر میرے بعد کوئی آئے گا، انہوں نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا یہ سن رہے؟ اچھا، اب یہ خاص بات جب خدا کوئی اور ہے اور مسلمان بول رہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں تم کو اللہ کی رسی پکڑ لینا ہے، مضبوطی سے ایمان بنانا ہے، مضبوطی سے طاقتور آپ کا ایمان بن جائے گا اللہ کے ذکر میں ہر بار رہو گے تو۔ اگر تمہارا جو ہے انڈیا کے جیسے اب جو ایمان کمزور ہے، میں نے دیکھا ویڈیوز میں مسلمانوں کے ایمان کمزور ہے کیونکہ وہاں بت پرستی ہے، وہ لوگ کے اندر گھر گئے جیسے رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں، اس طرح سے تو کمزور ہے مسلمان وہاں۔ تو اس کو مضبوطی کے لیے حلال کھانا پڑے گا، گناہ نہیں کرنا پڑے گا، اور ثابت قدم رہ کے صراط مستقیم کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سب کا خدا ہے، اللہ ہی انسانوں کو پیدا کیا، آدم کو، ہوا کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اشارہ مل جائے گا عیسائیت ختم جیسا، اللہ نے پیدا کیا، اور یہ پیغمبر کا جو حوالہ ہے ہمارے اسکالرس نے دیتے، میں بارہا میرے اپنے ویڈیوز میں میرا واویلا ہے، میرا جو ہے رونا ہے اس میں، جیسے بخل ہمارے حضرت جی کہا کرتے تھے میرا رونا تو رانڈ کا رونا ہے، تو میرا بھی یہی ہے کہ میرے مسلمان پہچانو یہ بات کو۔ اب ہندو اگر بدناتا خدا انسانوں کو تو یہ کیسے بولنے دیتا ہم کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا وہ نہیں سن رہا؟ وہ بہرا ہے یا سو گیا یا مر گیا؟ اچھا، اب آ جاؤ اس پوائنٹ پہ۔ کرسچنوں کے پاس اسپائڈر مین، بیٹ مین، سپر مین اور ایکس مین ہے، وہ انسانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں جب بھی حاجت ہوتی ہے، جب بھی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، جب بھی وہ پکارتے ہیں تو غیب سے آ کے ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ کرسچنوں کا خیال ہے فرشتوں کا نہیں ہے یہاں۔ ہندوؤں میں ہنومان کا خیال ہے، اور ہنومان جو ہے سیتا کو لینے گیا تھا، رام بھیجا تھا اس کو، اور وہ پوری دنیا پھرا سپر مین، بیٹ مین، ہیرو کی طرح، سپر ہیرو کی طرح، پھر دوبارہ نظر نہیں آیا آپ کو۔ یہ فلمیں بار بار بن رہی، پارٹس بن رہے اس کے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کے جیسا، یہ اسپائڈر مین، بیٹ مین، سپر مین کے، مگر ہنومان کا کوئی پارٹ نہیں ہے، ایک بار آیا گیا چلے گیا، آیا رام گیا رام کی طرح چلے گیا، وہ دوبارہ نہیں آیا۔ اب سوچو، اس کے پاس طاقت نہیں تھی، 14 سال انہیں پوری دنیا ڈھونڈ کے جو سیتا کو 14 سال تک نہیں لا سکا۔ اور پھر وہاں جو ساؤتھ میں فلمیں بن رہی اس میں یہ بتایا جا رہا
وہاں کی فلموں میں چھوٹے بچوں کا خیال آ گیا کہ اسپائڈر مین سپر مین تیزی سے انسانوں کی مدد کرتا اور ہنومان نہیں کرتا. دیکھو یہ دونوں کے پاس انسان ہے، دونوں کے پاس جو ایک خیال پورا امیجنیشن ہے کہ انسان، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو بنایا. اب یہ جو ہنومان ہے آپ کو بھی دیکھیں گے وہ بھی انسانی شکل کا ہے پورا، خالی بندر کا فیس ہے، کیونکہ یہ سائنس کے اعتبار سے انسان پہلے بندر تھا، وہ حساب سے امیجن کر کے وہ لوگوں نے ہنومان بنا لیا. تصور ہے، فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ اب ہم مسلمانوں کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، رضوان ہے جنت کے دروازے والا، یا پھر کرامین کاتبین ہے، یا پھر جو ہے منکر نکیر ہے. اس طرح سے بے شمار فرشتے ہیں، اور میں دیکھا آنکھوں سے دیکھا ہوں میں نے فرشتے کو، اس واسطے میرا ایمان مضبوط ہے. تو اب جب تم مسلمان یہ سوچو کہ فرشتوں کا ایمان نہیں رکھتے ہندو، اور یہ فرشتوں کے علاوہ جنت کا تصور نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ جنت کا تصور رہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈیٹیل دیے کہ وہ پورا ویڈیو کیا ہے، وہ پکچر کیا ہے، وہ فلم کیا ہے جنت کی، وہ دوزخ کی فلم کیا ہے، وہ جو ہے وہ وہاں آگ کیوں ہیں، وہاں پر انسان کو جلایا کیوں جائے، یہ سارا ڈیٹیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور بتائے کہ پیغمبر آسمانوں میں ہے. جیسے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ایک کعبہ ہے بتائے. ہاں پھر اس طرح سے آپ جو مسلمانوں کو جا کے آئے سو بتا دیے، اور پھر یہ جا کے آنا جو ہے کوئی ہندو کا گارڈ بریک نہیں کرائی نہیں گئے بلکہ، یا کرسچن کا گارڈ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں نہیں گئے، عرش مولا نے دیکھے، جنت نے دیکھے، دوزخ کوئی نہیں بتایا. خالی ایک چکری چل رہی، ہندو بلیو کر رہا کہ جی ہنومان ہے، اور کرسچن سمجھ رہا اسپائڈر مین، بیٹ مین، سپر مین جیسا ہے جو انسانوں کی مدد کرتا غیب سے. اور یہاں فرشتے مدد کیے، اقرا سے آپ جو ہے قرآن پڑھ لو معلوم ہوگا فرشتوں کی مدد آئی بدر کے جنگ میں، یا پھر بعض اور جنگوں میں ایمان والے صحابہ انتظار کرے خدا فرشتوں کی مدد بھیجے گا، بلکہ یہ پڑھ لو. اور پھر ایک نماز پڑھا، اللہ یہ دشمن مظلوم کو مارنا چاہ رہا، میرے کو یہ راستے میں قافلہ میرا لوٹ لینا چاہ رہا، تو میری مدد کر. فرشتہ آیا یہ نماز پڑھنے والے کی مدد کے لیے. تو یہ نشانیاں کیسا ہے انسان مسلمان کے پاس؟ اب پھر نشانیاں جو بول رہا تو کیا ان کے خدائیں سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اب میں یہ پوائنٹ دیا آپ کو کہ اب دیکھو ہندو ہے، وہ شادی کا یہ ٹائم بولتا، گھر خریدو تو یہ ٹائم، یہ واسطو اچھا نہیں ہے، یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نقصان ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. کرنے والی ذات اللہ کی. دیکھو یہ انسان نہیں سمجھ سکا مذہب، تو یہ واسطو کا بات جو ہے پنڈت بتایا، گرو بتایا، رشی بتایا، ان کے اندر جو مہان انسان سمجھتے، اس کو خدا جیسا تصور کرتے، ان لوگوں کے پاس وقت بتا رہے یہ وقت تمہارا جنگ کے لیے صحیح نہیں ہے. اور حضرت علی ثابت کر دیے کہ جی جنگ جیت کے آ کے. ایک ہندو بتایا تھا یعنی بت پرست پیگن حضرت علی کو، یہ وقت تمہارا صحیح نہیں ہے، تم جنگ پر مت جاؤ، فتح کر کے آئے تھے آپ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو اس طرح سے تصور سے جی رہا ہندو. اور کرسچن امیجنیشن کے حساب سے سپر مین کو بنا رہا، بیٹ مین کو، اسپائڈر مین کو بنا رہا، اور پوری دنیا کو غرض کر دے رہا. بائبل کو جو ہے انسانوں نے دینے سے انسانی فن کے لیے سوائے لڑائی جھگڑے کے مووی میں کچھ نہیں بتا رہا. آپ دیکھ لو خالی دنیا تباہی سے بتا رہا. اس کا ذہن کیوں شیطانی بن گیا؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ نہیں ہے. اور میرا ذہن اللہ کا ہے، اس واسطے کہ میں امن چاہتا ہوں، اور میں کسی کو مار ڈالنے کا حکم نہیں دیتا، نہ میں کسی کو ایسا مار ڈالو بول کے بولتا. یہ غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہوتا، بتا رہا ہوں میں. اسلام امن کے لیے آیا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب ہم بول رہے تو دوسرے خدائیں کیوں سن رہے؟ اگر وہ لوگ اللہ کے بندے کو بنایا تو. میں پھر سے اللہ کہہ رہا ہوں اس واسطے کہ اللہ نے بندے کو بنایا. اور پھر میرے یہ جو الفاظ ہے، یہ جو میرا کہنا ہے، یہ ہندو کا خدا سن رہا، کرسچن کا بھی خدا سن رہا، یہودی کا بھی. یہودی کم پڑ گئے یورپ میں، چند ہی رہ گئے. آج پاس اوور ان کا ہے، اور تھوڑے دن کے بعد میں ایسٹر ہے.
ان کو نہیں معلوم کہ اللہ چیز کیا ہے. اور ہندو انڈیا میں کم پڑ گئے. اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری تو افغانستان سے چلا گیا ہندوازم، ایشیا میں انڈونیشیا ملیشیا سے چلا گیا، چائنا سے چلا گیا، تبت تک چلا گیا، یہاں تک کہ نیپال میں بھی ختم ہو گیا. یہاں تک کہ پنجاب جو آیا، پنجابی سردار جو ہے آج کل بال بھی نہیں رکھ رہے ہیں. آپ دیکھو فیشنیبل ہو گئے پنجاب میں، اب وہ لوگ پہچانے بھی نہیں جائیں گے. تو ہندوازم کو توڑ دیا ساؤتھ میں، کرسچینٹی ہندوازم کو توڑ دیا پنجابیوں نے پنجاب میں، اور ہندوازم کو اسلام توڑ دیا پاکستان اور بنگلہ دیش ہونے کے بعد. ہندوازم کو انڈونیشیا ملیشیا سے دھتکارا گیا، افغانستان سے نکال دیا گیا. یہ ساری باتیں ہندو نہیں سمجھ سکتا، وہ بھی چھوٹا پڑ گیا. اللہ عذاب دیا قرآن میں یہودیوں کو، یہ بھی صرف 14 ملین رہ گئے. میری باتوں میں نیاپن ہے یا نہیں؟ ہر ویڈیو کو چیک کرو، 1000 نشانیاں دوں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.